السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ اللہ پاک کی قدرت کے نظارے کائنات میں ہر طرف ہی نظر آتے ہیں، چاہے آسمان کی طرف دیکھیں یا پھر زمین کی گہرائیوں میں، ہر جگہ قدرت کا کمال نظر آتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کے نظاروں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ انسان صرف آسمان کی خوبصورتی ہی دیکھے تو اس کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی، جیسے کہ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، ستارے، چاند، بادل، یہ سب کے سب اللہ پاک کی جو قدرت ہے اس کے نظارے ہیں۔ آج آپ کو میں جو یہاں کا موسم دکھا رہی ہوں، یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ پاک کی قدرت کا بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ آپ یہاں کا منظر دیکھ سکتے ہیں کس قدر صاف اور خوبصورت ہے۔ بے شک ہر موسم اللہ پاک کی قدرت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ جب ہم اللہ پاک کی ہر ایک نعمت کا شکر کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنے بندوں کو اور زیادہ نوازتا ہے۔ یہ موسم جو سردیوں کا ہوتا ہے، یہ عبادت گزاروں کے لیے ایک غنیمت ہوتا ہے، کیونکہ موسم کا بدلنا بھی اللہ پاک کی ایک قدرت کا بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ اگر انسان اللہ پاک کی نعمتوں کو سمجھیں تو اس کو علم ہوگا کہ اللہ پاک بے شک ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ جو کہ آپ ویڈیو میں منظر دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ بہت ہی خوبصورت سا جو منظر دیکھ رہے ہیں آسمان کا، جو کہ موسم بہت پیارا ہے، اللہ پاک کی قدرت کی بہت سے خوبصورت میں سے نظاروں میں سے خوبصورت ایک نظارہ ہے۔ تو اگر انسان اللہ پاک کے نظاروں کو دیکھتا ہے پھر اس کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر گزار کرتے رہیں اور اس کی عبادت کریں۔ آج کے ٹاپک کی طرف بھی چلتے ہیں، جس سے میری ہر دعا ہی قبول ہوئی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ ہاں، بس کچھ دعاؤں میں دیر سویر ضرور ہو جاتی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے ہی بہتری ہوتی ہے، جو کہ ہم انسانوں کو بعد میں سمجھ آتی ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ وہ اذکار شیئر کروں گی جو کہ میری ڈیلی روٹین کے ہے۔ الحمدللہ وہ پڑھنے سے میری ہمیشہ ہی جو دعا ہے قبول ہی رہی ہے، کیونکہ دعا انسان کا اپنے رب سے رابطہ قائم کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی خواہشات، ضروریات اور مشکلات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دعاؤں کا قبول ہونا ایک ایسا انعام ہوتا ہے جس کی تمنا ہر انسان ہی کرتا ہے۔ تو پہلے میں آپ کے ساتھ اذکار شیئر کروں گی، پھر آپ کے ساتھ وہ شرائط بھی شیئر کروں گی جو کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ چلیے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اذکار کو شیئر کرتی ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ سب سے پہلے تو ہر انسان کو 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے، بیکاز بینگ اے مسلم ہم مسلمانوں پر یہ فرض ہے اور ہمیں اس کو سکپ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کے بھی عادی ہیں تو پھر دعاؤں کا قبول ہونا آپ کے لیے ایک معجزے سے کم نہیں ہو سکتا۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین، سورہ رحمان اور سورہ فجر کو پڑھنا بہت ہی افضل ہے، اور ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے سے وظائف اس کو بھی سنیے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جیسے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی ایک تسبیح، اور ساتھ ہی اللہ پاک کے خوبصورت ناموں میں سے یا رحمان، یا رحیم، یا مشتبہ، یا خافض، اس کی جو کاؤنٹنگ ہے میں ساتھ ہی شیئر کر رہی ہوں، اس کو بھی ملاحظہ کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ہی استغفار جو ہے وہ ڈیلی روٹین میں لازماً آپ کے ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی ساتھ ساتھ ہی طلب کرتا رہتا ہے پھر اس کی جو دعاؤں میں تخیر ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو میں کم از کم 7000 بار پڑھتی ہوں، اور بعض اوقات یہ کم بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ انسان کو اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا وہ خلوص، محبت اور کامل یقین سے پڑھ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی 11 مرتبہ، اور خلوص محبت سے بے شک آپ تھوڑا بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بھی بہت سے کمالات ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ دین میں سختی نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے اوپر کسی بھی چیز کو اگر جبرن کرتے ہیں تو اس کا ہمیں جو موضع ہے، کمالات ہیں، نہیں نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے اوپر ان چیزوں کو فرض کریں، ان چیزوں کو لاگو کریں جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ فقط زبان سے زیادہ جب انسان روح سے پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، پھر اس کی جو دعائیں ہیں وہ عرش تک لازم جاتی ہیں، جس کے موضوعات ہیں پھر انسان کو کامیابیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور سب سے افضل جو ذکر ہے وہ ہے درود پاک۔ الحمدللہ ڈیلی روٹین میں یہ لاتعداد ہی رہتا ہے، یعنی کہ ہر وقت میری زبان پر جاری رہتا ہے، اور اگر ویسے آپ اس کو ڈیلی روٹین میں کاؤنٹنگ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کم از کم 313 بار پڑھ سکتے ہیں، جو کہ کثرتاً شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو نماز عشاء کے بعد یا پھر نماز مغرب کے بعد سورہ ملک
سورہ واقعہ کو لازماً پڑھیں ہیں، اور جب آپ سونے لگے تو سورہ رحمان کی تلاوت کو لازماً سنیں، جس سے انسان کی بہت سی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ انسان اگر توجہ دھیان سے سنتا ہے تو کبھی بھی وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ جو اذکار ہیں یہ بہت ہی زیادہ افضل ہیں، ان کو اگر آپ ڈیلی روٹین میں شامل کر لیتے ہیں کامل یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تو بے شک آپ کی بھی ہر دعا قبول ہوگی۔ بے شک اللہ پاک کا ہر کلام ہی افضل ہے، ہر کلام میں ہی شفا ہے۔ لیکن اب دعا قبول ہونے کی جو کچھ شرائط ہوتی ہیں ان کو ملاحظہ کیجئے، جیسے کہ ایمان کا ہونا، عاجزی انکساری کا ہونا، صدق دل سے دعا کرنا، حلال رزق کا ہونا، نیکی کرنا، صبر کرنا اور گناہوں سے رک جانا۔ دعا کی قبولیت کے ان شرائط کا خیال رکھنا انتہائی ہی ضروری ہے، کیونکہ پھر ہی انسان کو دعا قبول ہونے کی جو اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں، جیسے کہ انسان کے دل میں سکون۔ دعا قبول ہونے پر انسان کا جو دل ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے، مشکلات انسان کی آسان ہو جاتی ہیں، اور زندگی میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ اور زیادہ بڑھنے لگتی ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ دعا جو قبول ہوتی ہے اس میں انسان اللہ پاک کی اور زیادہ قریب ہونے لگتا ہے۔ دعا مانگتے رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے بار بار دعاؤں سے مانگتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے۔ اسی کے بارے میں جن کی دعاؤں کے متعلق نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت سے ارشاد فرمائے ہیں، اس کا مفہوم سنیے۔ جیسے کہ دعا جو ہے بندے کا اپنے رب سے ایک ہتھیار ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کوئی ہتھیار رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس جس سے آپ اللہ پاک کے اور قریب ہو جائیں اور آپ کی جو بھی خواہشات ہیں وہ جلد پوری ہو جائیں، تو اس سے سب سے بڑا جو انسان کے لیے ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا ارشاد ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے یقین ہو کہ اللہ پاک اس کی جو دعا ہے وہ ضرور قبول فرمائے گا، یعنی کہ یقین سے بھرے ہوئے دل سے جب دعا کرتے ہیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ شک سے بھرے ہوئے دل سے دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ دعا ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، یعنی کہ ہم اللہ پاک سے بے لوث ہو کر دعاؤں کو مانگیں، اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ پاک نے اس پر جو شرائط بتائی ہیں اس پر جب ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہماری بھی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کون سی سورہ اور کون سی اذکار لازماً پڑھنے چاہیے تو کمنٹ کیجیے۔